کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پل بھی ہے جو تلوار کی دھار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اس پر پسلن بھی ہے، اس میں لچک بھی ہے؟ یہ کہاں پہ ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے اور اسے کیسے عبور کیا جائے گا؟ تو سیکھو جانو کہ دوستو، کیا ہوگا جب ایک ایسا ہی پل آپ کا منتظر ہو اور آپ کو اس سے گزرنا ہو۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے جنت سے دنیا میں اتار دیا تو دنیا کی زندگی مشکلوں سے بھرپور تھی۔ جنت میں ہر چیز آپ کے لیے سامنے حاضر ہو جاتی تھی، آپ کو خواہش پیدا ہوتی تھی تو وہ نعمت حاضر ہو جاتی تھی، مگر دنیا کا معاملہ کچھ مختلف اور مشکل تھا۔ یہاں ہر کام کے لیے کوشش کرنی تھی۔ دنیا کی زندگی جنت کی زندگی سے مشکل تھی۔ انسانی زندگی کا ہر مرحلہ پچھلے مرحلے سے مشکل تر ہوتا ہے۔ موت کا مرحلہ زندگی کے مرحلے سے مشکل ہوتا ہے، قبر کا مرحلہ موت کے مرحلے سے مشکل ہوتا ہے، حشر کا مرحلہ قبر کے مرحلے سے مشکل ہوگا، حساب کتاب کے شروع ہونے سے پہلے کا مرحلہ حشر کے مرحلے سے مشکل ہوگا، جہنم کے اوپر پل صراط سے گزر کر جنت کی طرف جانے کا یہ مرحلہ انتہائی مشکل اور کٹھن ہوگا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پل صراط ہے کیا؟ دنیا میں ایک پل کا کیا تصور ہے؟ جہاں زمینی رابطہ ممکن نہ ہو وہاں ایک پل بنا دیا جاتا ہے تاکہ انسان خود یا اپنی سواری کے ساتھ آسانی سے گزر سکے۔ لیکن پل صراط یہ ایک ایسا عجیب پل ہوگا کہ اللہ پاک کے فرشتے بھی اس پل کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں صحیح سند سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے پل صراط کو اللہ پاک رکھے گا جو تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ پاک، آخر اس پر سے کون گزر سکے گا، اس پر سے آپ کس کو گزاریں گے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے، میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا گزار دوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے، اے اللہ تعالی، تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پل صراط کہاں رکھا جائے گا؟ پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور جہنم کی گرمی اور تپش دوستو کیسی ہوگی، اس کا اندازہ دوستو ہمارے اور آپ کے لیے لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ سوچیں، اگر لوہے کو آگ پر رکھ دیا جائے تو وہ کیسے سرخ ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ اور تپش کا کیا حال ہوگا، اور اس کے اوپر بچھائے جانے والے پل کا کیا حال ہوگا۔ پل صراط کی لمبائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پل کتنا لمبا ہوگا، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس کی لمبائی کم و بیش 15,000 سال کی مسافت کے برابر ہو سکتی ہے، جس میں 5,000 چڑھائی، 5,000 برابر اور 5,000 پھر ڈھلوان یا اترائی کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس کی کتنی لمبائی ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ پل جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اور ظاہر بات ہے جہنم کی بہت بڑی چوڑائی ہے۔ یہ پل جہاں تلوار کی دھار سے تیز ہوگا، وہیں یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اور اسی پر بس نہیں ہے دوستو، مسلم شریف اور بخاری شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس پل پر پھسلاہٹ بھی پائی جائے گی۔ پھسلاہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ٹھہراؤ بھی نہ ہوگا، یعنی لچک بھی ہوگی۔ تو آپ کو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ یہ پل اور اس کے اوپر سے گزرنا انتہائی مشکل کام ہوگا۔ ایک تو یہ تیز ہوگا، دوسرا باریک ہوگا، تیسرا اس کی لمبائی اللہ پاک کو ہی معلوم ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس میں لچک ہوگی اور اس میں پھسلن بھی ہوگی۔ اور یہی وہ پل ہے جس سے گزرنا ہوگا۔ تبھی تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی آواز نہیں نکالے گا، صرف انبیاء علیہ السلام کی ایک آواز ہوگی، اور ان کی آواز کیا ہوگی؟ اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت کے ساتھ گزار دے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کی آواز نہیں کھلے گی۔ کیسی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، سوچیں کتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ جو لوگ اس پل سے گزر رہے ہوں گے ان کی 3 کیفیتیں ہوں گی۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو گزر جائیں گے،
انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ ایسے خطرناک پل سے لوگوں کو گزار دے اور کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی تو ہے۔ اس لیے پل صراط سے بغیر اللہ کی مہربانی کے کوئی پار نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے یہ مرحلہ پچھلے تمام مرحلوں سے سخت ہوگا۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اس پل سے گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ذرا سوچیں اس پل پر چلنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ ذرا سوچیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں۔ ایک پل ہو، تلوار کی دھار سے تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، آگ کے شعلوں کے بیچوں بیچ ہو، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہزار کلومیٹر لمبا ہو اور اس پر سے کیسے ہمارا گزر ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں۔ دوسرے گروہ میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا، جن سے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، نمازوں میں کوتاہی کی ہوگی۔ خصوصی طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے جن کی وجہ سے ایک بڑی تعداد انسانوں کی اس پل سے گر جائے گی۔ اللہ پاک صلح رحمی کو اور امانت کو پل کے دونوں کناروں پر کھڑا کر دیں گے۔ کس کس نے امانت کا حق ادا کیا ہے؟ جو امانت اللہ کی ہے، جو امانت اللہ کے رسول کی ہے اور اللہ کے بندوں کی امانت ہے۔ جس نے بھی اس امانت کا حق ادا کیا ہوگا وہ اس پل سے پار ہو جائے گا، اور جس نے امانت کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی وہ اس پل سے گر جائے گا۔ اسی طرح صلح رحمی ہوگی۔ جس نے قرابت داروں کا لحاظ کیا، اپنے قریبی رشتہ داروں ہمسایوں سے صلح رحمی کی ہوگی، وہ بھی پار ہو جائے گا، اور جس نے کوتاہی کی ہوگی وہ اس پل سے گر جائے گا۔ اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جن میں بہت سے لوگ گرفتار ہیں۔ اور تیسری کیفیت ان لوگوں کی ہوگی جو اس پل سے پار تو ہو جائیں گے لیکن ان کو زخم لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ زخم ان کے گناہوں کے بدلے لگ جائیں گے۔ بہرحال یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس پل سے گزر جائیں گے۔ تو دوستو، اگر اس پل سے کامیابی سے گزرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے زاویوں کو بدل لو، شیطان کا راستہ چھوڑ دو اور رحمان کے راستے پر آ جاؤ۔ امانت کا حق ادا کرو۔ یہ جسم، یہ زندگی، یہ مال و دولت، یہ عہدہ، یہ سربراہی، الغرض ہر نعمت آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ یقیناً اس امانت کا فیصلہ پل صراط پر ہو جائے گا، اور صلح رحمی کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اپنے ارد گرد اور اپنے ماتحت انسانوں پر صلح رحمی کرو، کیونکہ اللہ پاک صلح رحمی کو پسند کرتا ہے۔